चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम अपने महकमा तालीम में वसाइल देंगे और तालीमी मेयार को ऊपर करेंगे ताकि निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में हमारे तलबा और तालबात शाह फैसल टाउन से जो ताल्लुक रखते हैं वो कराची की सतह पर और मुल्क की सतह पर अपना नाम रोशन करें। गौहर खटक जहाँ एजुकेशन के ऊपर खुसूसी तवज्जो दिए हुए हैं, महकमा तालीम के ऊपर उन्होंने डेस्कों की फराहमी का भी वादा किया था और आज उस वादे को पूरा कर दिया। लेकिन वो हैरान कुन तौर पर आज मौजूद नहीं थे, इसलिए कि वाइस चेयरमैन तारिक महमूद के वालिद के इंतकाल के बाद वहाँ दुआया महफिल में वो शरीक थे। लेकिन बहरहाल काम नहीं रोकना चाहिए, ये गौहर खटक का फलसफा है। और उन्होंने कहा कि महकमा तालीम को जो डेस्कों की फराहमी को यकीनी बनाना था उस अमल को नहीं रुकना चाहिए, वो रुके नहीं। यही वजह थी कि शाह फैसल टाउन के अंदर फिर बाकायदा म्युनिसिपल कमिश्नर शाह फैसल टाउन साजिद अली रेत ने बाकायदा और फोकल पर्सन जो कि शाह फैसल टाउन के हैं उनकी मदद से बाकायदा तमाम डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर महकमा तालीम और असातिज़ा की मौजूदगी में डेस्कें उनके हवाले कर दी गई। एक अच्छा अमल है गौहर खटक शाह फैसल टाउन के चेयरमैन और म्युनिसिपल कमिश्नर शाह फैसल टाउन साजिद अली रेत का। साजिद अली रेत जो शाह फैसल टाउन के म्युनिसिपल कमिश्नर, उनका कहना था कि स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए डेस्कों की तकसीम को जरूरी अमल था और मुकम्मल कर दिया गया है। मेयार तालीम को बुलंद करने का तहिया कर लिया है, क्योंकि जब तालीमी मेयार बेहतर होगा तभी बेहतर माशरा कायम करने में मदद मिलेगी। हमें तालीम पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। इसके लिए तमाम वसाइल बरवे कार लाए जाएंगे। हमारे पास काबिल और तजर्बेकार असातिज़ा की कमी नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब शाह फैसल टाउन के तमाम स्कूल मॉडल स्कूल का रूप धार लेंगे, क्योंकि तालिब इल्म में ही किसी किस्म की कोई कमी हम रहने ही नहीं देंगे और कौम का नाम रोशन करने में इनको हम तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। हम जामे हिकमत अमली बना रहे हैं ताकि शाह फैसल टाउन के तलबा और तालिबात को दौरान तदरीस किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर जहाँ काबिल एहतराम असातिज़ा मौजूद थी, वह डायरेक्टर जिलानी, डिप्टी डायरेक्टर खुर्शीद और दीगर के साथ साथ बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे, जिनमें डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शब्बीर, डायरेक्टर पार्क्स जुल्फ़िकार काजी, डायरेक्टर B&R मिर्जा शारिक बेग और उसके अलावा दीगर के साथ साथ डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ताहिर इकबाल, बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर काबिल एहतराम वाहिद सिद्दीकी और दीगर भी मौजूद थे, जिन्होंने ये चीजें यानी डायरेक्टर गुलाम जिलानी और खुर्शीद आलम तब ने ये चीजें वसूल की और इस मौके पर ये कह के आ रहे हैं, जरा सुनिए इन्हीं की ज़बानी। शुक्रिया अदा करते हैं अपने चेयरमैन का, जिन्होंने के एक सिंपल सा विजिट, हमारे सरप्राइज विजिट किया था स्कूल के अंदर और उन्होंने देखा जो हमारी ज़रूरियात थी, जो कि पिछले 20-25 सालों से रिपेयरिंग मेंटेनेंस की फुकदान था हमारे पास। उन्होंने देखते हुए, कमी को महसूस करते हुए स्कूल में फ़ौरन ऑर्डर दिया। स्कूल में तामीर शुरू हो गई है और बच्चे जो नीचे बैठे हुए थे, जो फर्नीचर की कमी थी, उसको फ़ौरन महसूस करते हुए उन्होंने फ़ौरन ऑर्डर दिया और मेरे ख्याल विदिन अ वीक उन्होंने हमें अरेंज करके दी अपना ड्यूल डेस्क। उस पर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, अपनी तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, और उम्मीद जाहिर करते हैं कि इंशाल्लाह इस तरह ये इक़दाम बरकरार रहेगा और इसी तरह ऐसे इक़दाम करते रहेंगे। जो ये बड़े होकर इन स्कूलों से निकले और मुल्क और कौम का नाम रोशन करे। चेयरमैन साहब की वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से वो शिरकत नहीं कर सके, लेकिन यहाँ पर हमारे MC साहब है, फरहान साहब है और डायरेक्टर साहिबान है हमारे एजुकेशन के, तमाम लोगों ने डेस्कें डिस्ट्रीब्यूट करवाई। हम चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो खुसूसी तवज्जो दे रहे एजुकेशन पर। सुना आपने, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के बाद काबिल एहतराम असातिज़ा भी अपने ख्यालात का इज़हार कर रही हैं, वो भी सुन लीजिए। गौहर खटक साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये बच्चों का जो देरीना मसला था डेस्कों का, वो मसला हमारा हल किया और आगे भी हमें उनसे भरपूर यानी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह वो आगे भी हमारे बहुत सारे मसले मसाइल को हल करेंगे। यकीनी तौर पर आज ये हम खूबसूरत तकरीब कह सकते हैं, सादगी से तो मुफ्ती थी, लेकिन स्कूलों में अगर डेस्कें पहुंच जाती हैं तो तलबा और तालिबात एक अच्छी माहौल में तदरीस के अमल को मुकम्मल कर सकते हैं, इसलिए कि पढ़ाई के लिए डेस्कें बैठने के लिए बहुत ज़रूरी थी। चेयरमैन गौहर खटक ने जो फलसफा दिया था और जो काम कहा था, वादा किया था, वो एक वादा और पूरा कर दिया। अजीज आरिफ, TV टुडे, कराची। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब ने कहा है कि लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं, उसके साथ साथ कारोबारी लोगों को भी बेहतर माहौल फराहम करने के लिए भी अमली तौर पर जद्दोजहद कर रहे हैं और इसमें यकीनी तौर पर हमें मार्केट एसोसिएशन के लोगों का भी यानी ओहदेदारान का भी ताउन दरकार होगा। लियाकताबाद टाउन की हदूद में मार्केट एसोसिएशन के ओहदेदारों ने चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब से इनके दफ्तर में जब मुलाकात की थी, वहीं पर मार्केट एसोसिएशन के ओहदेदारों ने चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब को अपने मसाइल से आगाह किया, जिनमें
लियाकताबाद टाउन की मुख्तलिफ मार्केट में रोजाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई के उमूर, सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी, सेवरेज तजावुजात और मेन होल कवर्स के मसाइल सर फहरिस्त थे। मार्केट एसोसिएशन के अहदेदारान ने मार्केट के अतराफ बेहंगम पार्किंग की शिकायत करते हुए कहा कि टाउन इंतजामिया ने इस सिलसिले में मौसर इक़दाम को यकीनी बनाए और गैर कानूनी चार्ज पार्किंग का खात्मा करने के साथ साथ किसी मुनासिब जगह को पार्किंग एरिया बनाए। इस मौके पर चेयरमैन फराज हसीब लियाकताबाद टाउन ने मार्केट एसोसिएशन के अहदेदारान को इनके मसाइल के हल की मुकम्मल यकीन दहानी कराते हुए कहा कि बल्दियाती सहूलियात की फराहमी हमारी तो जिम्मेदारी ही है और हम आवाम को बेहतर बल्दियाती सहूलियात की फराहम करने में अमली तौर पर मगन में लगे मसरूफ अमल है। साथ में आवाम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए कोशा भी हैं और मसाइल जल्द हल कर लिए जाएंगे, थोड़ा सा टाइम चाहिए। चेयरमैन फराज हसीब ने इजलास में मौजूदा टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि वो अपने शोबे की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएं और मार्केट एसोसिएशन वालों से राब्ते में रहे ताकि आपके काम में आसानी होगी। ये भी आपके साथ ताउन करेंगे। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन ने कारोबारी हजरात को महकमा टैक्स से ताउन करने और बल्दियाती टैक्स बर वक्त अदा करने की दरख्वास्त की, क्योंकि उन्हीं के टैक्सों से हासिल होने वाली आमदनी से उनको सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि इस टैक्स से हासिल शुदा आमदनी से यकीनी तौर पर तामीर तरक्की का अमल शुरू होता है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्किंग एरिया और इनकी देखभाल कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, लेकिन अवाम की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए टाउन इंतजामिया सिलसिले में जरूरी इक़दाम करेगी। मुलाकात में वाइस चेयरमैन इसहाक तैमूरी, कोऑर्डिनेटर सगीर अहमद अंसारी, कोऑर्डिनेटर अनवर जमाल, सदर लियाकताबाद किरियाना और जनरल मर्चेंट एसोसिएशन मोहम्मद शाहजेब फारूक, सदर लियाकताबाद सराफा मार्केट मुफ्ती मोहम्मद अली, सदर लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मोहम्मद सलीम खान कादरी, सदर स्मॉल ट्रेडर महमूद हामिद, इंचार्ज टैक्सेशन अली नवाज और डिप्टी डायरेक्टर और दीगर अफसरियाती अफसरान भी मौजूद थे। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। म्युनिसिपल कमिश्नर कुलबर टाउन अब्दुल हमीद साहब ने डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिस अचानक पहुंच जाते हैं ताकि देखें वहाँ क्या हो रहा है। अरे वहाँ क्या होना है, कौन सा लीडो खेल रहे होंगे, कोई बात नहीं। म्युनिसिपल कमिश्नर भी निकल पड़े होंगे, थोड़ी धूप खा के आ जाए, मौसम सर्द है, खैर कोई बात नहीं। इस मौके पर मोहम्मद अरशद अली और डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन और आयशा कमर डिप्टी डायरेक्टर ने उनको कहा आइए आइए, खुश आमदेद, कोई बात नहीं, आप आए हैं, आइए। महकमा तालीम के हवाले से इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर आयशा कमर ने उनको तफसीलात भी फराहम की और तमाम तर तफसीलात मौके पर ही म्युनिसिपल कमिश्नर ने सुनी। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद साहब ने तमाम असातिज़ा इकराम और स्टाफ की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि महकमा तालीमात के जरूरी उमूर को हल करने के लिए फौरी नौयत के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि बुनियादी जरूरियात की फराहमी, जिसमें वाशरूम की मरम्मत, स्कूल फर्नीचर की फराहमी सर फहरिस्त है, जिसको जल्द अज जल्द हल कर लिया जाएगा। क़ब्ल हज़ीर डिप्टी डायरेक्टर आयशा कमर ने म्युनिसिपल कमिश्नर को जहाँ तमाम हक़ाइक़ से आगाह कर दिया था, यकीनी तौर पर आयशा कमर एक सीनियर ऑफिसर है और महकमा तालीम से वाबस्ता भी रही हैं और उनको अपने कम अज कम कुलबर टाउन की हदूद से अलिफ से ये तक पता है। शायद स्कूलों की किस्मत जाग जाए, लेकिन चेयरमैन नुसरतुल्लाह यकीनी तौर पर इस तरफ दावा भी कर चुके हैं कि वो महकमा तालीम की बेहतरी के लिए खुद भी फराइज अंजाम दे रहे हैं और आने वाले दिनों में महकमा तालीम की बेहतरी के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने यूनियन काउंसिल पर 9 में मुख्तलिफ पार्कों का दौरा किया और 11D और 11F के 2 मुख्तलिफ पार्क में जारी काम का भी जायजा लेते दिखाई दिए। पार्क और प्ले ग्राउंड आबाद करने से आवाम को सेहतमंद तफरीह के साथ खुशगवार माहौल की फराहमी मुमकिन होगी। इन ख्यालात का भी इजहार चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने अपने दौरे के दौरान किया। उनका कहना था कि सेहतमंद माहौल की फराहमी हमारी जिम्मेदारियों में तो शामिल है और हम पार्क और प्ले ग्राउंड को आबाद करके सेहतमंद तफरीह के साथ साथ खुशगवार माहौल की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर जहां अफसरान भी मौजूद थे उनको हिदायतें जारी करते हुए कहा कि यूनियन काउंसिल 9 सेक्टर 11D और सेक्टर 11F में जारी तामीर 9 तज़ीन और आराइश के काम और पौधे लगाने का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर एक्सियन B&R फैसल सगीर भी इनके हमरा मौजूद थे, जिन्होंने इनको तफसीलात भी फराहम की। जबकि चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने यूनियन काउंसिल 9 सेक्टर 11F में नूरुल इस्लाम ईदगाह ग्राउंड में जारी तज़ीन और आराइश के काम, जिसमें घास की तनसीब और पौधे लगाने का काम जारी था, उसका भी मुआयना किया। इसके अलावा 11D में ब्लॉक 127 के सामने ST ब्लॉक प्लाट पर कायम नाजायज तजावुजात को खत्म करके पार्क की बहाली के अहकाम जारी किए। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने अफसरान को इस बात की ताकीद की कि तामीर 9 तज़ीन और आराइश ग्रीन बेल्ट के काम में मेयार का खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि न्यू कराची टाउन के तमाम पार्क और प्ले ग्राउंड को जल्द अज जल्द बहाल करके अवाम के हवाले कर दिया जाए ताकि अहलियान न्यू कराची टाउन को इनके घर की दहलीज पर सेहतमंद माहौल की फराहमी और तफरीह
تفریح کی سہولیات میسر ہو اور جس سے خوشگوار ماحول ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ بزرگ افراد اور خصوصاً خواتین اور بچیاں جو کہ لائٹ جانے کی یعنی لوڈ شیڈنگ میں بھی ان پارکوں کو استعمال کر سکیں گے، اور ان کے گھر کے قریب ہی اگر ان کو ایک بیٹھنے کی فضائی آلودگی سے پاک ماحول کی فراہمی کا پارک مل جائے تو یہ نعمت سے کم نہیں ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ محکمہ پارک ان کاموں کی مکمل ہونے کے بعد اہل محلہ اور مؤسسین سے رابطہ کر کے ان پارک کی دیکھ بھال کے لیے بھی آگاہی مہم کو بھی جاری و ساری رکھے گا۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے کہا ہے کہ اورنگی ٹاؤن گلشن بہار سالانہ تبلیغی اجتماع کا آنے جانے والے رستوں پر بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کا عمل ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اجتماع کے راستوں میں پانی کے رساؤ کا معائنہ کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ چیف انجینئر واٹر سپلائی کراچی، ایکسین واٹر اینڈ کارپوریشن، ایکسین B&R، محکمہ پارکس، محکمہ سینیٹیشن اور یونین کونسل 3 کے چیئرمین بھی موجود تھے۔ چیئرمین حاجی جمیل ضیاء اورنگی ٹاؤن نے کہا کہ پانی کے لیکیجز کے حوالے سے سخت برہمی کا ہم جہاں اظہار کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن ہم نے واٹر کارپوریشن کے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اجتماع آنے جانے والے رستوں سے پانی کے رساؤ کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ پانی کے رساؤ اور نکاسی آب کی صورتحال کی وجہ سے شارع اورنگی، شارع قذافی کی سڑکیں خراب ہو چکی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے اجتماع آنے والے شرکا کو جو کہ اللہ کے مہمان ہیں اور پاکستان کے دوسرے بڑے تبلیغی اجتماع میں آ رہے ہیں، اور علاقے کی عوام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اجتماع کے اختتام تک شرکا کو سہولیات کی فراہمی کے عمل کو جاری رکھا جائے گا اور اورنگی ٹاؤن کے تحت افسران و ملازمین اس میں مگن مصروف بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اجتماع آنے جانے والے راستوں کے ساتھ ساتھ اورنگی ٹاؤن کی حدود میں جہاں جہاں پانی کا رساؤ ہو رہا ہے اسے فوری طور پر درست حالت میں لایا جائے۔ انہوں نے بلدیاتی افسران کو ہدایت کی کہ اجتماع آنے والے شرکا کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے روشنی کی فراہمی اور صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کا عمل ہنگامی بنیادوں پر جاری رکھا جائے، اور اجتماع کے اطراف میں بھی جہاں جہاں سہولت فراہم کر سکتے ہیں ثواب کی صورت میں اس کو انجام دیں۔ چیئرمین حاجی جمیل ضیاء اورنگی ٹاؤن چیئرمین نے واضح طور پر کہا کہ یہ عمل ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے مہمان ہیں جو کہ ایک بڑے تبلیغی اجتماع کے لیے یہاں آ رہے ہیں، اور ہمیں سہولیات کی فراہمی پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آخری دن تک بلدیاتی عملہ اس میں مشغول رہے گا، کوشش کرے گا آنے والے اللہ کے مہمانوں کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کو ہر طریقے سے ممکن بنایا جائے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ آدھا برس ٹی وی ٹوڈے کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں دکھائے جس میں بلدیاتی مسائل حل ہو رہے ہوں، اور اس میں ٹی وی ٹوڈے انتہائی کامیاب رہا۔ اس کو کل پرسوں میں بتاؤں گا کیسے کامیاب رہا۔ میرے ساتھ آج پھر جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں عاطف صاحب، چیئرمین نارتھ آباد ٹاؤن، اور آپ نے ابھی گزشتہ 2-3 دن پہلے ان کو دیکھا تھا، لیکن آج جو بٹھایا ہے ایمرجنسی میں بٹھایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے خبر اچھی دے دی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ نارتھ آباد ٹاؤن کے اندر یہاں سے لے کے پورا نارتھ آباد ٹاؤن اس میں چارجڈ پارکنگ ہوتی تھی، جس سے لوگ ذہنی اذیت کا شکار تھے۔ 20 روپے کی پرچی 50 روپے موٹر سائیکل والوں سے گھسیٹ لی جاتی تھی، کار والوں سے 100-200 روپے لے لیے جاتے تھے۔ پھر دوسرے یہ کہ بھائی وہ تو بدماش بھی ہوتے تھے نا، گریبان بھی پکڑ لیتے تھے، اور شریف آدمی کیا کرے گا۔ اس سے انہوں نے نجات دلا دی ہے، اور پوسٹر لگا دیے، بینر لگا دیے، پینافیکس، چارجڈ پارکنگ ختم نارتھ آباد ٹاؤن میں۔ اچھا جی، ختم، بڑی اچھی خبر ہے، اس لیے کہ میں فوٹو اسٹیٹ کرانے جاؤں، پیچھے سے کوئی آ جائے گا، وہ پیسے مانگ لے گا یا اٹھا کے کوئی لے جائے گا، کوئی نہ کوئی ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ اور شریف شہری پڑھے لکھے، نارتھ آباد ٹاؤن ویسے پڑھے لکھوں کا ٹاؤن ہے، نہ وہ لڑیں گے نہ الجھیں گے، وہ بھی پیسے دے کے جان چھوڑائیں گے، بولیں گے عزت بچاؤ۔ لیکن بہرحال عزت بچائیں گے۔ لیکن عاطف صاحب کو اب بٹھانے کا جو مقصد ہے وہ ذرا ان کی طرف آتا ہوں یار، یہ کیا کیا اپنے جو لوگوں کو جو بڑا ریلیف دیا ہے چارج پارکنگ، یہ اتنی انتہائی اذیت کی چیز تھی، اس سے آپ کو ایک تو یہ بتائیں کیا فائدہ ہوگا، کیوں کیا، دوسرا یہ آپ کا نقصان کتنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں ہمارا جو ایکٹ ہے اس کے اندر یہ ٹاؤن کو، کونسل کو یہ دیا گیا ہے، اختیار تفویض کیا گیا ہے کہ آپ اپنی چارج پارکنگ وصول کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے پچھلے دنوں اخبارات میں اشتہار بھی دیے ہیں، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ساری جتنی بھی سائٹس ہیں نارتھ آباد ٹاؤن کے اندر، ان کو نارتھ آباد ٹاؤن اون کرتا ہے، اور وہ اس کا اختیار رکھتا ہے یہاں پہ چارج پارکنگ وصول کرنے کا۔ لیکن ابھی نارتھ آباد ٹاؤن نے نہ خود سے نہ کسی کو ٹینڈر کر کے یہ چارج پارکنگ کی سائٹس الاٹ کی ہیں، اور اس کے اندر معاملہ یہ تھا کہ یہ مختلف مافیا اور لوگ جو ہے وہ عوام کے لیے ایک عذاب کا باعث بنے ہوئے تھے، اور ہمارے آئے دن کی کمپلینس تھیں، جہاں گاڑی روکو وہاں پہ یہ لوگ آ جاتے تھے اور زبردستی کے پیسے مانگتے تھے۔ خود میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ بعض دفعہ میں گیا ہوں حیدری مارکیٹ یا کہیں تو میرے پیچھے بھی پیسے مانگنے کے لیے آ گئے۔ ہم نے کہا اچھا، تو اس طرح سے جو ہے نا یہ معاملات تھے۔ اس کے لیے ہم نے یہ باقاعدہ ان کو سمجھایا بھی بہت لوگوں کو،
اور وہ ایک جگہ سے چھوڑتے تھے دوسری جگہ چلے جاتے تھے. ہم نے گرفتار بھی کروایا ان لوگ کو, لیکن یہ باز پھر بھی نہیں آ رہے تھے. تو ہم نے یہ بینرز لگا کر جو ہے عوام کو بھی بتایا ہے کہ بھائی آپ ان جیسے لوگوں کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہ کریں اور جو ہے ان کی حوصلہ شک نہیں کریں, اور اگر کوئی اس پہ پھر بھی جو ہے لوگوں سے چارج پارکنگ وصول کرنے آ رہا ہے تو آپ ہمیں کمپلین کریں, ہم اس کو دیکھیں گے ان سارے معاملات کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رینجرز نے اس پہ ہاتھ مارا تھا, چارج پارکنگ والوں کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا تھا, رینجر سے جان چھڑا لی گئی. پتہ نہیں ان کو کیوں پیچھے ہٹایا, ورنہ رینجرز نے اس کراچی والوں کی جان چھڑا دی تھی اس مافیا سے, لیکن رینجرز کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا. حالانکہ اگر ان کو پھر دے دیا جائے تو یہ معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے, کیونکہ کراچی بھی انہوں نے سدھارا ہے. بہرحال تو بھائی صاحب وہ جو حیدری پہ آپ سے پیسے لیے ہیں نا, وہ آپ کے چہیتے میئر نے لیے. میئر کراچی حیدری پارکنگ سے لے رہے ہیں, وہ بقال سرینہ ہے, ایک دو جو سقی حسن پہ 2 جگہ سے آپ کے چہیتے لے رہے ہیں, آپ سے مال لے رہے ہیں, تو کیا وہ ہوا یار. پھر ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا نقصان کتنا ہوا آپ کو. دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ 2 انہوں نے جو ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا تھا نومبر میں, اور جو کے ایم سی نے جواب وہاں پہ لکھ کے جمع کرایا اس کی کاپی ہمارے پاس بھی آئی ہے. صرف 2 سائٹس کو انہوں نے اون کیا ہے پورے نارتھ آباد ٹاؤن میں. ایک حیدری کے والڈ چارج پارکنگ ہے جو اس گراؤنڈ کے اندر ہو رہی ہے, اس سے باہر کوئی جگہ نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے سرینا اور ہارون ایمپوریم جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ وہ چلا رہے ہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بھی ہماری سائٹس ہیں, اور وہ جب تک ان کا ٹینڈر وغیرہ کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو ہم اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پر بھی ہم ٹاؤن اس کو اون کریں اور ان کو وہاں پہ کنٹینیو نہ کرنے دیں. وہاں پر نقصان یہ ہے کہ نقصان جو ہے بہت ہی تھوڑی سی آمدنی ہے, اس سے 6-7 لاکھ روپے مشکل سے ملتے ہیں, اور اس میں لیکیجز زیادہ ہیں, اور جو ہے سب سے اہم بات یہ عوام کو اذیت بہت زیادہ ہے اس سے. اور وہ جو ٹاؤن جو ریونیو وہاں سے آئے اس کے بجائے ہم دوسرے اور جگہوں سے اگر محنت کریں تو اس سے کئی گنا زیادہ جو ریونیو ہے وہ وہاں سے ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی جو یہ ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم لوگوں نے یہ کیا ہے تاکہ اس اذیت سے لوگوں کو نجات دلائی جائے. شکر ہے, اللہ کا شکر ہے بھائی, کسی نے تو ہمت کی اور لوگوں کی جان چھڑائی شہریوں کی ان مافیا سے. اور اللہ کرے دوسرے ٹاؤن چیئرمین جو ہے وہ بھی حرکت میں آئے, جان چھڑا ان سے. یار لوگوں کو 10-20-30 روپے اس مہنگائی کے دور پہ بچ جانا, وہ بھی بڑی 50 روپے 100 روپے وہ بھی بچ جائے تو بڑی بات ہے. کار والا بھی اگر 100-200 دے رہا ہے نا, اس کے بھی دل سے پوچھو, آج کل وہ بھی مرا ہوا ہے. ذرا ایک حساس معاملہ ہے, اس کی طرف آ جاتا ہوں. آج ایک واقعہ ہوا ہے, شاید آپ کے علم میں ہو گیا ہو, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں. نارتھ آباد ٹاؤن ایک رچ ٹاؤن ہے, سب کچھ ہے, پڑھے لکھوں کا ٹاؤن ہے, لیکن الیکشن کی وجہ سے سیاسی جماعتیں حرکت میں ہیں. آپ کو بھی احکامات ہیں, عدالتی احکامات بھی ہیں, اور الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ جس میں وہ جو بینر پوسٹر اور یہ وہ آپ کو اتارنے کا ہے. آپ کا کوئی مس ہیپ ہوا ہے؟ کیونکہ آج کراچی میں مس ہیپ ہوا ہے کہ ایک پر تشدد کیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین, ماڈل کالونی ٹاؤن بہترین ٹاؤن ہے, ظفر احمد خان ہمارے چیئرمین ہیں وہاں پر. وہ آج ان کی ٹیم گئی ہوئی تھی آج وہ بینر اٹھانے عدالتی حکم اور کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن پہ. تو اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکسس کو آج کچھ موٹر سائیکل سوار آئے, انہوں نے تشدد کا نشان بنایا ہے, وہ زخمی ہے. تصویر بھی آج میں آپ کو الگ سے بھی چلاؤں گا, وہ تصویر بھی دکھا دوں گا اس بندے کی, ڈپٹی ڈائریکٹر کی, اس کو بہت مارا ہے. تو یہ آپ کیا کچھ ایسا مس ہیپ ہوا ہے کہ پڑھے لکھوں کا علاقہ ہے تو یقیناً کینڈیڈیٹ بھی پڑھے لکھے ہوں گے؟ نہیں, ابھی تک اللہ کا شکر ہے نارتھ آباد ٹاؤن کے اندر اس طرح کا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں, اور جو عدالتی حکم ہے جو ہمارے پاس الیکشن کمیشن سے ہدایت آ رہی ہیں, تو ہمارا تو یہی ہے کہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو وہ اس کے ضابطۂ اخلاق کو فالو کریں اور اسی کے اندر رہ کے اپنا کام کریں, اور جو ہے جو اس کی طرف سے ہدایت آئی ہیں ہم ان کو عمل کروا رہے ہیں. لیکن کوئی ناخوشگوار واقعہ اللہ کا شکر ہے نارتھ آباد میں ابھی تک کوئی پیش نہیں آیا ہے. دوسرے ٹاؤنوں میں نے دیکھا ہے کہ جو ٹیم جائے گی اس کے ساتھ پولیس کا ایک اہلکار بھی دیا گیا. آپ کے یہاں پولیس کی سیکورٹی آپ کو دی گئی؟ جب گئے ہیں اور جب وہاں پہ ضرورت پڑی تو پولیس کو بلا لیا گیا ہے, پولیس آ گئی ہے ہمارے ساتھ نا وہاں پر. بڑی بات ہے کہ پولیس تعاون کر رہی ہے, پولیس کو کرنا بھی چاہیے, ان کا کام ہی یہی ہے پولیس کو ان کو سیکورٹی فراہم کرے. کیونکہ ہمارے افسران و ملازمین تو بیچارے, آپ جیسے میں ہوں آپ ہیں ویسے وہ ہے, تو اس کو تو حکومت کے جو احکامات ہے اس کو رپلائی کرنا ہے نا کہ ہاں جی ہم اوبے کر رہے ہیں آپ کے, ہم یہ کر رہے ہیں. تو سیاسی جماعتوں سے بھی اور ان کے لوگوں سے بھی, کارکنان سے درخواست ہے, ان لوگوں کو جو سرکاری ملازم افسران ہیں ان کے اوپر تشدد نہیں کرو بھائی. کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کا, اور یہ MNA MPS جو کمپین چلا رہے ہیں نا, ان کا فرض ہے کہ اپنے کارکنان کو بتائیں کہ بھائی یہ مارو پیٹو نہیں, یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, آپ کے ہی لوگ ہیں, ہمارے گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں, کوئی اوپر آسمان سے نہیں اترے ہیں. یار اب وہ تندور گرم ہے تو ایک روٹی لگا لیتا ہوں. بھائی صاحب آپ تو بری ذمہ ہو, سارا مال دے چکی ہو ریٹائر ملازمین کو, اس لیے آپ کی کھچی تو پکڑ نہیں سکتا, ایک جگہ سے پکڑ سکتا ہوں.
وہ ماضی میں بلدیہ بستی کے لوگ جو بھی آئے پیدا گیر آئے، انہوں نے بڑا نوٹ کھینچا ہے، ملازمین کو بھی مارا، اپنی قوموں کو بھی مارا، لیکن بات ان کے ایریئر باقی ہے، کچھ ہوتے ہیں نا 15% بڑھتے ہیں 20% وہ بھی کھا کے بھاگ گئے تھے. آپ کی طرف بھی واجب نظر ہے کیونکہ نیو کراچی میں شاید نوٹ شیٹ سائن ہو چکی ہے، 2 3 کر کے دینے کا ان کا پروگرام ہے. دیکھیے اس طرح کے کچھ کیسز ہمارے نالج میں ہیں، یہاں پر کچھ کی پروموشنز ہونی چاہیے کچھ کے ایریاز کی، اس کے اوپر ہم نے ابھی انیشل جو ہے ورکنگ کرنے کے لیے کہا ہے. ایک بار سامنے آ جائے کہ کتنا فائنینشیل اماؤنٹ بنتا ہے یہ اور کتنے لوگ ہیں، تو جب وہ فگر سامنے آ جائیں گی تو دیکھیں گے اس کے اوپر کہ کس طرح سے اس کو ہم پے آف کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کو لے کے چلتے ہیں. انیشیل ورکنگ کرنے کے لیے تو ہم لوگوں نے بھی کہا ہے یہاں پر نا. بڑی بات ہے کہ انہوں نے ملازمین کے جائز حقوق و مفادات کا تحفظ کرنے کا جو عزم کیا ہوا تھا، اس کی یہ مقالے آخری کڑی ہوگی کہ ان کے ایریئر بھی ان کو بقایا جات بھی مل جائیں، اس کی آخری ہوگی. ان کے جو قائد ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان، ان کی واضح ہدایت ہے اور میں نے خود اپنی کانوں سے سنا اور دیکھا بھی ہے کہتے ہوئے ان کو، اور ایک آدھ پبلک مقامات پہ بھی وہ کہہ چکے ہیں. اس پر یہ من عمل کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. ان کے پاس مال بھی بہت ہے، وہ الگ بات ہے. جامی صاحب کو دال فرائی کھلاتے ہیں لیکن پیسے غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، اپنے ملازمین کو بانٹ دیتے ہیں. جامی صاحب کی صحت کا خیال کرو یار عاطف صاحب. نہیں خیر صحت کا خیال کر رہے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. جامی صاحب سے بھی نمٹ لیں گے کسی دن، ان سے بھی پوچھ لیں گے چیئرمین کیسا آدمی ہے، دال فرائی تو کھلا رہا ہوگا. لیکن دال فرائی کھلانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے عوام کے ٹیکسوں کا آتا ہے وہ اب ان کا فرض ہے اس منصب پہ بیٹھے کہ یہ واپس لوٹا دے عوام کو. یہ نہیں کہ ان کو ووٹ دیا ہے کہ مجھے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے تو ہم خدمت کریں گے. خدمت تو ان کا منشور ہے. جو پیسے آئے ہیں جس منصب پہ بیٹھے ہیں اس کا فرض ادا کر رہے ہیں کہ وہ پیسہ سڑک بنا کے، اسٹریٹ لائٹ بنا کے، گرین کلین کر کے، پڑھا لکھا ٹاؤن جو ہے ویسے بھی اسکولوں کی تعمیر و مرمت کا بتا چکے ہیں پچھلی نشست میں، تو یہ اس طرف جا رہے ہیں. اللہ ان کو کامیابی دے. میرا ہارڈ ایشو تھا چارج پارکنگ، جس کو ان کو پکڑا تھا ایمرجنسی میں، انہوں نے مجھے ٹائم دیا، ان کی مہربانی ہے کہ فوراً انہوں نے کہا ہاں اس موضوع پہ بات کر لیتا ہوں. لیکن بہرحال ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے، دوسرے ٹاؤنوں کو بھی چاہیے اللہ کے واسطے اس مافیا سے نجات ملے. جس طرح نارتھ امبا ٹاؤن کے عاطف صاحب نے اور ان کے وائس چیئرمین ہیں، ان کے کونسل کے ممبران سب نے مشاورت سے کیا ہوا نہ تو یہ کر لیا، اپنا 2 4 5 لاکھ روپے نہیں دیکھے. اللہ ان کو طاقت سے تندرستی دے، دوسرے چیئرمینوں کو بھی دے. آداب عرض. ٹی وی ٹوڈے، عزیز عارف، کراچی.